اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بہترین صفات سے موصوف کیا تھا۔ پہلی صفت یہ کہ آپ اولو العزم پیغمبر تھے، یعنی آپ کی شریعت جدا گانا ملی تھی۔ ان سے پہلے انبیاء حضرت شیش اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے۔ دوسری صفت یہ کہ آپ کو آدم ثانی کا لقب حضور رب العالمین سے عطا ہوا، کیونکہ آپ سے اس عالم انسانی کی دوبارہ پیدائش ہوئی۔ تیسری صفت یہ کہ آپ تمام اہل زمین پر مبعوث ہوئے، اپنی حفت اقلیم پر آپ اکیلے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ چوتھی صفت یہ کہ سب سے پہلے اس عالم میں جس نے بت پرستی سے لوگوں کو ڈرایا اور منع کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ پانچویں صفت یہ کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کی بد دعا سے قوم ہلاک ہوئی۔ ساتویں صفت یہ کہ کسی نبی کو دراز زندگی اس عالم فانی میں نہیں ملی، آپ کو 950 برس کی عمر عطا ہوئی۔ آٹھویں صفت یہ کہ باوجود اس دراز عمر کے آپ کا ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا، کوئی بال سفید نہیں ہوا اور جسم مبارک میں ذرا کاہلی اور سستی نہیں آئی، اسی طرح توانا اور مضبوط جیسے جوانی میں ہوتے ہیں۔ آپ کا اصلی نام عبد الغفار اور سریانی زبان میں لشکر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرزندان آدم کے اس وقت تک دو قبیلے تھے، ایک قابیل کی اولاد جو بڑی اور بلند عمارتوں میں رہتے تھے، حضرت شیش کی اولاد جو پہاڑوں اور بلندیوں پر رہتے تھے۔ حضرت شیش اولاد میں مرد صاحب جمال اور عورتیں بدصورت تھی، اور قابیل کی اولاد میں اس کے برعکس، یعنی عورتیں صاحب حسن اور مرد بدصورت تھے۔ ایک روز شیطان اہل امارات کے خوبصورت مرد کے پاس انسان کی صورت میں بن کر آیا اور اس سے بہت کچھ تعلق پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیش کے فرزندوں کو وصیت کی تھی کہ اولاد قابیل سے کبھی میل جول نہ کرنا، مگر یہ مل گئے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی باجا بجانا اور زنا کاری شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اول اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کر لوگوں کے دروازوں پر جاتے اور آہستہ سے لا الہ الا اللہ آواز لگاتے اور فرماتے، اے لوگو، تمام عبادت اور پرستش کے قابل صرف ایک ذات خداوندی ہے، اسے پوجو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ وہ سنتے اور ہنستے۔ پہلے یہ رہا، پھر آپ کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے، مگر جب آپ کا یہی روزانہ طریقہ برسوں نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک جاری رہا تو اب وہ آپ کے کل دشمن ہو گئے۔ غرض آپ علیہ السلام کو اسی تبلیغ اور کلمہ توحید کی طرف بلاتے بلاتے پورے 950 برس بیت گئے، مگر سوائے 80 لوگوں کے آپ پر کوئی ایمان نہ لایا، اور ان ایام میں آپ پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، یعنی یہ آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا، چاروں طرف سے پتھر آنے شروع ہوئے، یہاں تک پتھراؤ ہوا کہ ان پتھروں میں سر سے لے کر پیر تک ڈوب گئے اور اعضاء اور ہڈی چور چور ہو گئی، خون کا پرنالہ جاری ہوا اور بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل اور میکائیل آئے، تمام پتھر ہٹائے، پتھروں سے نکال کر ان کا خون پونجھا اور انہیں گھر تک پہنچایا۔ ایک دو دن نہیں بلکہ سینکڑوں برس یہی طریقہ اور یہی حالت رہی۔ جب کبھی زیادہ آپ کی روح کو صدمہ پہنچتا تو صرف اتنا فرماتے، جیسا کہ ہمارے جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر قوم کی گمراہی باوجود آپ کے سمجھانے اور خدا سے ڈرانے کے بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے کلمہ طیبہ کی فضیلت سنا رہے تھے کہ یک سامنے سے ایک قوم کا ایک بوڑھا رئیس اپنے چھوٹے سے بچے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے لایا اور پیارے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے فرزند، جب تو ہوشیار ہو تو اس شخص کو پہچاننے میں ضرور کوشش کیجیے، دیکھ اس کا مارنا یا اس کا زخمی کرنا ہماری قوم کا سبب سے پہلا فرض ہے، اور دیکھ اسے اچھی طرح پہچان لے، یہی وہ شخص ہے جس کی توہین تجھ پر لازمی اور ضرور ہوگی۔ 950 برس کے بعد آج پہلا واقعہ تھا کہ ایک معصوم بچے نے پیارے نوح کو تکلیف پہنچائی جس کو آپ برداشت نہ کر سکے۔ نیز بچے کی عادت معلوم کر کے قوم کی طرف سے بالکل نا امیدی ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب العزت سے سوال کیا، مولا کشتی کیا ہوتی ہے؟ خطاب ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، وہ لکڑی کا ایک مکان ہوتا ہے جو پانی پر تیرتا ہوا پھرتا ہے۔ عرض کیا، خداوند، میرے پاس لکڑی نہیں ہے، کہاں سے لاؤں اور کیوں کر کشتی بناؤں؟ اتنے میں سال کے کئی درخت جبرائیل علیہ السلام لے کر پہنچے اور حضرت
حضرت نوح کے ہاتھوں سے ان کی جڑیں زمین میں لگوائیں، چنانچہ وہ درخت 20 سال میں بن کر تیار ہو گئے، یہاں تک کہ آج 20 برس گزر گئے بارش کی ایک بوند تک نہیں آئی اور کسی عورت کے ہاں ایک بچے تک کی پیدائش نہ ہوئی۔ اسی اثناء میں حضرت نوح علیہ السلام دعوت اسلامی سے خاموش رہے، جن کے بدلے قوم نے بھی آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان درختوں سے پورے 1,24,000 تختے تیار کیے گئے۔ جب تعلیم الہی ہر ایک تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، جب دوسرا دن ہوا تو صبح آ کر پیارے نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ تمام تختوں پر سے پیغمبروں کے نام ہٹے ہوئے ہیں۔ سخت پریشان ہوئے، پھر دوبارہ ان پر انبیاء کے نام لکھے، رات کو وہ پھر خود بخود مٹ گئے۔ اب تو آپ کمال درجہ مضطرب اور بے چین ہوئے کہ خدا بند یہ کیا ماجرا ہے۔ حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، ہمارے نام معظم سے ان ناموں کو شروع کرو اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تمام کرو، تاکہ شیطان کے مٹانے سے یہ سارے نام محفوظ رہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شروع کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ختم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کی، جس کو آپ کی قوم آ کر دیکھتی اور ہنس کر یہ کہتی، اے نوح علیہ السلام، یہ کشتی تم چلاؤ گے کہاں؟ آج 20 سال ہو گئے ہیں کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں برسا، دریا اور نہریں سب خشک پڑے ہیں، اگر تم بیٹھے کشتی بنا رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمان خداوندی پہنچا، اے نوح، ہمارے عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا کشتی بنانے میں تم جلدی کرو اور ان کی کہیں سنی کا خیال نہ کرو۔ اس کشتی کا طول 607 گز کا تھا اور عرض 300 گز کا اور بلندی 30 گز کی تھی، اور وہ 3 طبقوں میں مقسم تھی، یعنی اوپر کا طبقہ آدمیوں کے لیے، اور دوسرا یعنی درمیانی طبقہ خوش و طیور کے لیے، اور تیسرا یعنی نیچے کا طبقہ درندوں اور چوپایوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، سب سے پہلے اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا جائے، کے بعد اور لوگ سوار ہوں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک تابوت تیار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت سب سے اوپر فرشتوں کی مدد سے لے جا کر رکھا گیا، اور پھر طوفان کے انتظار میں آپ بیٹھ گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، روئے زمین کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا پکڑ کر اس کشتی میں سوار کر لو، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ روئے زمین کے تمام جانوروں کو اس میدان میں لا کر اکٹھا کر دو جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کھڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مکھی اور مچھر تک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب آپ درندوں اور خونخوار جانوروں کی طرف مخاطب ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ اللہ پاک، آپ بے نیاز ہیں، شیر اور بکری ایک جگہ کیوں کر رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے درمیان عداوت کس نے ڈالی تھی؟ حکم ہوا کہ آپ ہی نے عداوت ڈالی تھی، اب ہم ہی آپس میں ان کی دوستی اور محبت قائم کر دیں گے۔ جب نوبت سانپ اور بچھو کی پہنچی تو آپ نے عرض کیا، مولا، یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، انہیں کاٹیں گے۔ اسی وقت آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر سانپ کا زہر نکال دیا اور بچھو کا ڈنک توڑ ڈالا، اور ان کے جوڑے بھی کشتی میں پہنچا دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پالتو جانوروں کو سب سے اوپر والے طبقے میں اپنے پاس رکھا تاکہ وہ درندوں اور حیوانوں سے ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کوئی نر اپنی مادہ کے نزدیک نہ جائے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا حیوانوں میں سے، غضب الہی جوش میں آنے والا ہے۔ کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ کھائے اور نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیے، بلکہ ہر نر مادہ الگ الگ رہے، اور پورے سال بھر کی خوراک تمام جانداروں کے لیے کشتی میں رکھ لی جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تمام نروں سے مادہ کو الگ رہنے کا حکم دیا اور سال بھر کی خوراک کشتی میں رکھ لی۔ تمام جانوروں کو چڑھا دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا باقی رہ گیا ہے، اور وہ دونوں ٹانگیں کشتی میں رکھ کر پچھلے دھڑ کا زور لگا کر اوپر چڑھنا چاہتا ہے، مگر اس سے چڑھا نہیں جاتا کہ خبیث شیطان نے اس کی دم پکڑ رکھی تھی، اور وہ اس گدھے کے ساتھ خود بھی کشتی میں چڑھنا چاہتا تھا۔ غرض یہ کہ گدھا بہت زور لگاتا رہا مگر نہیں چڑھ پایا۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ ایک پرانا پاپی گدھے کے ساتھ لگ گیا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں۔ غصے میں آ کر آواز دی، اے گدھے، فوراً کشتی میں چلا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی آ جائے۔ اتنا سنتے ہی شیطان گدھے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور گدھا ایک جسم میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ پھر تو شیطان گدھے کو چھوڑ کر کشتی کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب کا معائنہ کرتے ہوئے جب اس کونے میں آئے تو اپنے سامنے شیطان کو پایا۔ اس وقت آپ پہچان گئے اور فرمایا کہ تو یہاں کیوں اور کس کی اجازت سے آیا؟ شیطان جواب میں کہتا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے آیا ہوں، شاید آپ بھول گئے، ابھی تو آپ نے مجھے اور گدھے کو آنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری اور اپنے اہل و عیال اور دیگر فرما برداروں
امتی کل 12 مردوں عورتوں کو کشتی میں سوار کر کے فارغ ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے نوح، اب تم طوفان کا انتظار کرو اور اس کی علامت معلوم کرو۔ اس طوفان کی علامت یہ ہوگی کہ ایک دیکھتے ہوئے آگ کے تنور میں سے اول پانی ابلنا شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کھانا پینا خریدنے کے لیے بازار آئے تھے اور اتفاق سے ایک نان بھائی کی دکان پر کھڑے ہوئے روٹیاں لے رہے تھے۔ اسی نان بھائی نے آپ سے بطور مذاق کہا کہ اے نوح، وہ آپ کا پانی کہاں ہے جس کی طغیانی سے آپ ہم کو ڈرا رہے تھے، اور کب آئے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ پیارے نوح علیہ السلام کو اس کے مذاق اڑانے پر غصہ آیا اور جلال میں آ کر کہا، شاید تیرے ہی تنور سے وہ پانی نکلے، اور عجب نہیں جو ابھی نکلنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی مولا عز و جل نے قبول کر لیے۔ اب جو نان بھائی آپ کا مذاق اڑانے کے لیے تنور میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے پانی جوش مارتا ہوا اس میں دکھائی دیا اور آنن فانن وہ ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ حالت دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام فوراً کشتی کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے